ناظرین، آج کل ہمارے میڈیا میں ایک دو لفظ جو ہے نا وہ بہت زیر موضوع بحث بنے ہوئے ہیں. ایک ہے برسلز اور سہیل وڑائچ، اور تیسرا ہے DGI-SPR کی ابھی ہونے والی میڈیا ٹاک. برسلز میں 16 اگست کو ایک پروگرام ہوا جس کو سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں اس طرح رپورٹ کیا کہ جیسے ان کی آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے کہ انٹرویو کے انداز میں، اور اس میں انہوں نے کوئی سچے دل سے معافی کا ذکر کیا. کچھ انہوں نے ملک کی اوورآل صورتحال پہ بات کی اور کچھ دفاعی امور پہ بات کی، کچھ اور موضوعات بھی تھے. لیکن میڈیا میں اگلے دن یہ ان کا جو کالم ہے وہ تقریباً ہر نیوز پیپر کی جو لیڈ سٹوری کے طور پہ شائع ہوا. اس کے بعد 4 دن بعد اچانک فوج کی طرف سے ایک بیان ہے کہ نہ ادھر اس طرح کا کوئی انٹرویو ہوا، نہ ہی کوئی سیاسی بات چیت کی گئی. اب یہ ڈیولپمنٹ ساری کیوں ہو رہی ہیں عوام میں؟ اب یہ چیز زیر بحث بنی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ اچھا، یہ جب ہوا انٹرویو یا چھپا یا جب بھی آج سے کچھ دن پہلے، تو ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، تبصرہ کیا تھا، جس پروگرام میں نے تو یہی کہا تھا کہ سچا دل جو ہے یہ ایک بڑا مشکل ہے ڈٹرمن کرنا کہ سچا دل کیا ہوتا ہے. کیونکہ مطلب ایسا کوئی پیمانہ، کوئی اکوپمنٹ، کوئی سافٹ ویئر، کوئی ہارڈ ویئر آج تک شاید نہیں بنا، کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو کسی کا یہ بتا سکے کہ اگر کوئی بندہ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہ سچے دل سے دے رہا ہے کہ جھوٹے دل سے دے رہا ہے. تو یہ بہت ہی ویگ سی ٹرم ہے، سچا دل سے معافی مانگے. جو ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں انمیٹس ہوتے ہیں جیلوں میں، ہمارے ملک میں بھی ہزاروں میں یا شاید لاکھوں میں ہوں، اور دوسرے ملکوں میں بھی ہزاروں میں یا لاکھوں میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ سارے سچے دل سے معافی مانگنا شروع کر دیں تو اس میں سے کہ آپ چھوڑ دیں گے ان کو؟ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ پورا آئیڈیا ہی ایک بڑا ویئرڈ قسم کا ہے کہ وہ تو انہوں نے ریٹریکٹ کر دیا، ساری بات ہی انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ سچے دل کی ہوئی، نہ سادہ دل کی ہوئی. ہاں اچھا، اب اس میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں بات ہوئی یا نہیں ہوئی، میں تو اس بارے میں نہیں جانتا، یا شاید بہت کوئی بھی نہیں جانتا. وہی چند لوگ جان سکتے ہوں گے جو اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے وہ بات سنی یا نہیں سنی، یا دیکھی یا نہیں دیکھی. تو باقی لوگوں تک تو یہ پہنچی میڈیا کے ذریعے. اب وہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہ کالم بھی چھپا اور 2-4 دن اخباروں میں اور میڈیا پہ وہ چلتا بھی رہا، اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ ایک ری بٹل نہیں آ گیا. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے نا وہ اس کا اوور ڈوز ہے. اس ریئیکشن کے پیچھے، اس ریئیکشن کے نہیں، میں ایک اوور آل جنرل بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ میڈیا دیکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور پاکستان بھی اسی جگہ پہ انہی حالات کا شکار ہو جائے گا اسی اوور ڈوز کی وجہ سے جس کا انڈیا ہو چکا ہے. انڈیا میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں اس لحاظ سے کہ سینکڑوں ہزاروں قسم کے پلیٹ فارمز اکراس ویریس پلیٹ فارمز، یوٹیوب چینلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اخبار ہے، جو کہ اس پہ 24 گھنٹے گھڑمس مچا رہتا ہے. منو بھائی کی جو ٹرم گھڑمس تھی، ہر وقت گھڑمس مچا رہتا ہے. اس وقت روز کی تعداد ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں یا شاید ہزاروں یوٹیوب پہ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ مودی صاحب جو ان کے وزیر اعظم ان کے حق میں ہوتے ہیں، جن کو مخالفین گودی میڈیا کہتے ہیں. اور اتنی ہی تعداد میں جو پروگرام ہیں وہ مودی صاحب کے خلاف ہوتے ہیں، جو کہ کانگریس کی یا جو اپوزیشن ہے اس کی وہ بات ٹوک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سارے سے انڈیا میں ہو کیا رہا ہے؟ انڈیا میں گھڑمس مچ رہا ہے. اس طرح کا گھڑمس مچ رہا ہے کہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی اس وقت انڈیا بہت برے حالات میں ہو چکا ہے. انٹرنلی سے مراد پولیٹکس ہے. انڈین پولیٹکس جو اس وقت جتنی برے حالات میں ہے وہ پچھلے پوری اپنی 70-80 سال کی تاریخ میں نہیں رہی. گھڑمس مچا ہوا ہے. اور ایکسٹرنلی انڈیا کے یہ حالات ہیں کہ ڈپلومیٹکلی وہ آئسولیٹ ہوا ہے، پوری دنیا سے اس کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں. اور یہ سارے کا سارا اس میں جو، کیونکہ اگر مودی صاحب جو ہیں وہ میڈیا کا بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی مطلب بہت زیادہ وہ جو مودی صاحب ہے نا رسپانسبل جو انڈیا کو ان حالات پہ لے گئے. تو مودی صاحب نے بھی پوری جو ان کی سیاست ہے
وہ کیمرے کے گرد گھومتی ہے. مودی صاحب نے چائے کا کپ بھی پینا ہو تو 16 کیمرہ مین اس چائے کا کپ کیپچر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور وہ مودی صاحب کو چائے کا کپ پیتے ہوئے پھر اس کے اوپر سینکڑوں ہزاروں پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, میرے حساب سے جو ہے پاکستان از فالوئنگ دا ڈور اسٹیپس آف انڈیا, فٹ اسٹیپس آف انڈیا. سوری, مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب نے ہم سے انسپائریشن لی ہے. ہمارے ہاں میڈیا کی اوور ڈوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2011 سے جب عمران خان نے ایکٹیو پولیٹکس, پاپولر پولیٹکس میں ان کی انٹری ہوئی, تو وہ اس کے پیچھے یہ میڈیا اوور ڈوز ہی تھی. ہاں, یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ مودی صاحب کا مطلب میڈیا شروع ہو گیا ہوا تھا پاور میں, وہ 14 میں آئے تو پھر اس کو سرکاری حیثیت مل گئی. اور اگر ہم تھوڑا سا ٹریس بیک کریں نا ہسٹری کو, تو سوشل میڈیا کا استعمال سب سے پہلے جو کم از کم میرے علم میں جو ہے وہ 2008 کے امریکی الیکشن میں صدر بن گئے وہ اوباما صاحب نے کیا تھا. تو آئی تھنک کہ اوباما واز دا فرسٹ پرسن ہو افیکٹولی یوزڈ سوشل میڈیا فار ہز الیکشن کیمپین 2008 کی, اور جیتے, اور اس کے بعد 2 ٹرمز کی انہوں نے صدر کی. لیکن وہ دور شروع ہو گیا 2008 کے بعد سے, پھر انڈیا پاکستان میں بھی آ گیا, اور ملکوں میں بھی ہوگا. لیکن انڈیا, ٹرمپ نے آ کے شاید اس کو نا ایک آفیشیل سٹیٹس دے دیا جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی بجائے اپنے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے, اسٹیٹمنٹ, کوئی وہ پریس ریلیز نہیں, کوئی میڈیا ٹاک نہیں, پریس کانفرنس نہیں. تو وہ لوگ بس ان کے ٹویٹس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے, جس کے بعد پھر ہر گورنمنٹ نے شاید ایک آفیشیل اپنے اکاؤنٹ بنا لیے ٹویٹر. جی بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے صدر جو ہیں اس وقت وہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں. صدر ٹرمپ نے بالکل شروع کیا, لیکن صدر پوٹن بھی اب ٹویٹ ہی کرتے ہیں, اور بھی بہت سارے صدور. میرے خیال میں وہ میڈیا ٹاک جو تھا نا فیس آن فیس, وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ لیول تک رہ گئی ہے. اچھا, مودی صاحب جو ہیں یہ ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے. مودی صاحب کو وزیر اعظم بنے ہوئے 11 سال مکمل ہو چکے ہیں, اور سب سے جو اس میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کے حوالے سے ایک مزیدار بات ہے کہ ان 11 سالوں میں مودی صاحب نے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی ہے, ناٹ اے سنگل پریس کانفرنس, اینڈ دس از ہز 3rd ٹینیور. پتہ نہیں کون کون سے انڈیا میں مسئلے ہوئے نہیں ہوئے. پاکستان سے گن لیں تو پلوامہ بھی ہوا, پہلگام بھی ہوا, اڑی بھی ہوا. پاکستان سے 19 میں بھی وہ جھڑپیں ہوئی, اس دفعہ تو جنگ ہو گئی 25 میں پوری, اور ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے میزائل برسائے, اور پاکستان نے انڈیا کے جہاز تباہ کیے. لیکن مجال ہے جو مودی صاحب نے ایک بھی پریس کانفرنس کی ہو. وہ ٹویٹ کرتے ہیں یا ایک میڈیا بریفنگ ایسی کرتے ہیں جس میں وہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی, سوال کو لیتے نہیں ہیں, صرف اپنی من کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ایک پروگرام بھی شروع کیا ہوا من کی بات, تو وہ کبھی بھی ابھی تک میرے تو نالج میں نہیں ہے کہ کسی اخباری نمائندے نے, رپورٹر نے کوئی سوال پوچھا اور مودی صاحب نے جواب دیا ہو. تو ادھر آ جاتے ہیں اپنے, ہم برسلس کی بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد اس پہ جو اب ریٹریکٹ کیا گیا ہے اس کو. اب برسلس کے جب بھی ذکر آتا ہے تو برسلس جو ہے دنیا کا جو 2-3 اہم ترین دارالحکومت ہیں ان میں سے شامل ہے. آپ کہہ لیں کہ واشنگٹن بڑا اہم دارالحکومت ہوگا, یا ماسکو, بیجنگ ہوں گے آج کل کے حالات میں, یا شاید لنڈن کی کوئی حیثیت ہو, لیکن برسلس کی حیثیت بہت زیادہ ہے. برسلس کی ایک تو سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ EU کا, یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو EU کے ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے وہ ایک بہت اہم دارالحکومت ہے. دوسری چیز ہے نیٹو. تو EU اور نیٹو کی وجہ سے برسلس بہت اہم ہے. وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, پاکستانی کمیونٹی کو غالباً کوئی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے شاید کوئی تقریب تھی, اس میں یہ بات ہوئی, ڈیفینیٹلی آف دا ریکارڈ بھی ہوگی, تبھی اس کا ریبٹل بھی اب آ گیا. اور کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ تو میرا خیال ہے کہ موقع پہ جو لوگ موجود تھے انہی میں سے کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی. دراصل وہ ایک بڑی کلوز ڈور آن انوائٹ میٹ اپ تھا, اور اس میٹنگ میں کسی کو کیمرہ, موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی. اب جو ادھر اندر سے باتیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیبل ہم نے دیکھی جس پہ سہیل وڑائچ صاحب اور آرمی چیف عاصم منیر اور محسن نقوی اور کچھ جو اس تقریب کے جو میزبان ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ادھر کہی گئی ہوں, لیکن اس ساری صورتحال پہ سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے اس پہ خاموشی ہے. تو ہم ابھی اس جو DGISPR کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اسی کو ہی ایک آفیشیل ایک پالیسی لے لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو پہلے سہیل وڑائچ نے بات کی کہ سیاسی مصالحت کی انہوں نے کوئی بات کی, اور اس کے بعد اب DGISPR نے اس کو رد کیا. تو پچھلے 1-2 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب کچھ کریک ڈاؤن پھر سے
زیادہ ہو گیا ہے، جیسے وہ علیمہ خان کے 2 بیٹوں کو پکڑ لیا گیا ہے، تو یہ اسی کا کوئی تسلسل ہے یا اس کو؟ دیکھیں سر، اس میں تسلسل کا یا لنک کا تو مجھے نہیں پتا، شاید ہو شاید نہ ہو جو اس میں، لیکن ایک پیٹرن جو ہے بحیثیت طالب علم، تاریخ کے طالب علم، جو کہ ماضی کے واقعات بھی اور آج کل کے واقعات کو بھی ایک طالب علم کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک امپریشن تو کیرٹ اینڈ اسٹیک والا آتا ہے کہ اگر یہ آج علیمہ خان صاحبہ کے بیٹا گرفتار ہوا ہے، سمجھ اس کو اسٹیک سمجھ لیں، لیکن اس سے پچھلے دن عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں تو اس کو آپ کیرٹ سمجھ لیں. تو اب پتہ نہیں یہ کوئی پلانڈ ہے، ان پلانڈ ہے، یا بس اتفاق ہے، یا لیکن بہرحال ذہن میں ایک طالب علم کے حیثیت سے کیرٹ اینڈ اسٹک تو آتا ہے. تو کیا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب کورٹس کی طرف سے کچھ کیرٹ دکھائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اس سارے کے پیچھے چند دن پہلے سے ایک آلریڈی ایک کیمپین چل رہی تھی، اور ہمارے کو بہت مشہور قسم کے جو لوگ ہیں سینئر قسم کے، وہ اس میں حصہ لے رہے تھے، جس میں پاکستان کے نئے صوبوں کی بات ہوتی تھی، 27ویں ترمیم کی بات ہوتی تھی. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ اس سے اس کا کوئی لنک ہے یا نہیں، 27ویں ترمیم کوئی ہونے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اور کوئی نئے صوبے بننے کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں پھر اگین آپس میں گڑمس مچ گیا، گڑمٹ ہو گئی ہیں. ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک جو موضوع ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس پہ اب اور زیادہ بحث شروع ہو گئی ہے. تو آپ کے ذہن میں جو اس پہ کوئی خیالات آ رہے ہیں تو آپ اپنے کومنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.